السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جواب میں اوانکار ناتھ نے منہ بنا کر زمین پر تھوک دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچانک وہ پیچھے ہٹا اور ایک درخت کے قریب پہنچ گیا جو وہاں سے 10 قدم دور تھا۔ میرا خیال تھا کہ اوانکار ناتھ فرار ہو جانے کے لیے پڑتال رہا ہے۔ اوانکار ناتھ نے درخت کے قریب جا کر بڑی جلاہٹ سے پتا توڑا اور اس کے 4 ٹکڑے کر کے اسے زمین پر پھینک دیا۔ پتے کے ٹکڑے زمین پر گرتے ہی جو کچھ ہوا وہ مجھے ششدر کرنے کے لیے کافی تھا۔ پتے کے ٹکڑوں نے زمین پر گرتے ہی خونخوار نیولوں کی صورت اختیار کر لی۔ بڑے بڑے ہیبت ناک نیولے خطرناک انداز میں لہراتے ہوئے میاں صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے میاں صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ مطمئن انداز میں مسکرا رہے تھے۔ نیولوں اور میاں صاحب کا فاصلہ بتدریج گھٹتا جا رہا تھا۔ جب نیولے میاں صاحب سے محض 1 گز کے فاصلے پر رہ گئے تو میں نے میاں صاحب کو شہادت کی انگلی آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے چاروں نیولے ایک ہیبت ناک اور کریا چریخ حلق سے نکالتے ہوئے تیزی سے فضا میں بلند ہوئے اور کچھ دور پہنچ کر پھر زمین پر گر پڑے۔ اوانکار ناتھ اپنے جنتر کے بیروں کا عبرتناک انجام دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں نہ جانے کہاں سے 4 عقاب جھپٹ کر آئے اور نیولوں کو اپنے پنجوں میں دبا کر بڑی برق رفتاری کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یا حق یا حق! عقیدت مندوں نے یہ معجزہ دیکھ کر نعرے بلند کیے۔ اوانکار ناتھ اپنی جگہ کھڑا محض مجنون کی طرح لرز رہا تھا، جیسے طوفانی ہواؤں نے اس کا وجود لرزاں باندام کر دیا۔ میاں صاحب کے چہرے سے جاہ و جلال ٹپک رہا تھا، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں کانپ اٹھا اور عقیدت مندوں نے نظریں جھکا لیں۔ جہنمی میرا منہ کیا تک رہا ہے؟ کچھ اور جنتر منتر تجھے یاد ہوں تو وہ بھی آزما لے۔ اپنے بیروں کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتا؟ مردود، کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے کہ تجھے یہ طاقت کس نے اور کس لیے عطا کی ہے؟ تو نے طاقت تو حاصل کر لی، لیکن یہ بھول گیا کہ جس نے تجھے طاقت بخشی ہے وہ تجھے کمزور بھی کر سکتا ہے۔ میاں صاحب جلال کی حالت میں نصیحت کر رہے تھے۔ اوانکار ناتھ خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے کی حالت بالکل بدل گئی تھی۔ سرخی کی جگہ زردی نے لے لی تھی، آنکھوں سے بے بسی مترشح تھی۔ میاں صاحب چپ چاپ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور میاں صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کی نظریں میاں صاحب سے رحم و عنایت کی طلبگار تھیں۔ میاں صاحب چند لمحے آسمان کی طرف تکتے رہے، پھر ان کی حالت اعتدال پر آ گئی اور انہوں نے اوانکار ناتھ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے فرمایا۔ آواز بند ہونے سے کچھ گھٹن محسوس ہوئی۔ اوانکار ناتھ نے میاں صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میاں صاحب نے مزید کہا، پنڈت، اگر تو خود کو بلوان سمجھتا ہے تو بلوانوں جیسی شان بھی پیدا کر۔ انسان اور حیوان کا فرق سمجھنے کی کوشش کر۔ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، دور ہو جا۔ میری نظروں سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو کمزوروں کے کام آنا سیکھ۔ میاں صاحب دیر تک اسے نصیحتیں کرتے رہے۔ میاں جی! میاں صاحب کی معافی کے بعد اوانکار ناتھ کی آواز دوبارہ بحال ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے آپ کو غلط سمجھا، مجھے क्षमा کر دیجیے میاں جی۔ آپ نے صحیح اپدیش دیا ہے، میں اسے سدا یاد رکھوں گا۔ میرے من کے اندھیرے دور ہو گئے ہیں، میں آپ کی کرپا کبھی نہیں بھولوں گا۔ مجھ پر بھروسہ کیجیے میاں جی۔ میاں صاحب نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف ہاتھ کے اشارے سے اوانکار ناتھ کو چلے جانے کی ہدایت کی۔ اوانکار ناتھ نے جھک کر میاں صاحب کے قدم چھوئے اور ایک سرسری نظر میری طرف ڈالی، پھر گھوم کر لمبے لمبے ڈاک بھرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میری نگاہیں دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ اس کی نظروں سے دور ہوتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب وہاں نہیں تھے، جھونپڑی میں جا چکے تھے۔ عقیدت مند حجرے کے دروازے پر قطار بنائے کھڑے اپنی اپنی باری کے منتظر تھے۔ میں کچھ دیر بعد عقیدت و احترام سے میاں صاحب کے حجرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر میرے قدم خود بخود حجرے کی جانب بڑھنے لگے۔
میں میاں صاحب سے ملاقات کے لیے بڑا مضطرب تھا، لیکن ان تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ میاں صاحب کے کچھ ایسے عقیدت مند میری راہ کی دیوار بن گئے جو پہلے بھی مجھے دھتکار چکے تھے۔ ایک شخص نے زچ ہو کر کہا، آخر تو کیوں ایک نیک بزرگ کی عبادت میں خلل ڈالنے چلا آتا ہے؟ تیری وجہ سے خواہ مخواہ میرا میاں صاحب کا سکون درم برم ہو جاتا ہے۔ خبردار، اگر تو نے آئندہ ادھر کا رخ کیا پھر ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس شخص کی بات سن کر میرے دل پر چوٹ لگی، میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ میں نے حجرے کی سمت آخری نظر ڈالی اور کسی سے کچھ کہے بغیر سر جھکا کر واپس آ گیا۔ میں اب سر بسر منتشر ہو گیا تھا۔ کبھی مجھے اس طوطے کا خیال آتا جس کے کالم میں راج کماری شیلا کی آتما قید تھی، کبھی میاں صاحب کی باتیں سوچ کر میرا دل دھڑکنے لگتا۔ غرض یہ کہ میرا ذہن اس وقت متضاد خیالوں اور فکروں میں الجھا ہوا تھا۔ اسی انتشار و اضطراب کی حالت میں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو مولوی اشرف علی بے قراری سے میرے قریب آیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ شاید میاں، مجھے خدشہ تھا کہ خودسے کی حالت میں کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھو۔ شکر ہے کہ تم صحیح سلامت واپس آ گئے۔ میں نے تمہاری سلامتی کے لیے 2 رکعت شکرانے کی منت مانی تھی۔ تم حجرے میں چلو، میں منت ادا کر کے آیا۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ اشرف علی کے کہنے پر مجھے یاد آیا کہ میں نے مسجد سے روانگی کے وقت اس سے کیا سلوک کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اشرف علی کو نفرت سے منہ پھیر لینا چاہیے تھا، لیکن اس شریف النفس شخص نے میری سلامتی کے لیے منت مانی تھی۔ میں شرمسار اور تھکا سا حجرے میں داخل ہوا اور بستر پر گر کر سوچنے لگا۔ میں نے اپنے لیے کسی آخری راستے کا تعین کرنا تھا، لیکن ذہن ساتھ دینے کے قابل نہ تھا۔ 3 روز تک میری کیفیت دیوانوں جیسی رہی، بھوک پیاس غائب ہو چکی تھی۔ میں پہروں اپنے بارے میں سوچتا اور دماغ پھوڑے کی مانند دکھنے لگا تو میں آبادی سے دور ویرانے کی طرف نکل جاتا، رات گئے لوٹتا اور چپ چاپ بستر میں دبک جاتا۔ اشرف علی نے میری دلجوئی میں کوئی دقیقہ فرض گزاشت نہ کیا، لیکن میری حالت گرتی ہی چلی گئی۔ میں چوتھے دن ویرانے کی خاک چھان کر مغرب کے وقت واپس پہنچا تو مسجد کے دروازے پر اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ کر باہر نکل رہا تھا۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں۔ دل چاہا کہ دوڑ کر اپنے دوست کو کلیجے سے لگا لوں، لیکن ہمت نہیں پڑی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اکبر مجھ سے ناراض ہے۔ اسے کچھ باتوں پر مجھ سے شدید اختلاف تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور کترا کر نکل جانا چاہا، لیکن اکبر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا تیزی سے میرے قریب آیا اور مسرت بھرے لہجے میں بولا، شاہد علی، تم نے مجھے جانے کہاں کہاں تلاش کیا، خدا کا شکر ہے کہ تم بخیر و عافیت ہو۔ اکبر کے لہجے اور طور طریقے میں وہی خلوص تھا، وہی چاشنی اور اپنائیت تھی۔ میں بے اختیار اس سے لپٹ گیا، پھر میں اسے حجرے میں لے گیا اور دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت میں اکبر کو اپنی بیتی سناتا رہا۔ میں نے اپنی تمام قلبی ذہنی الجھنوں سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ حیران میری عجیب و غریب سرگزشت سنتا رہا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، لیکن میں اب کہاں جاتا؟ میں سمینہ کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں نے گفتگو کا رخ موڑ دیا اور اکبر کو ان کائنات کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں میاں صاحب کا ذکر آیا تو اکبر نے حیرت سے دریافت کیا، سچ؟ کیا میاں صاحب پھر ظاہر ہو گئے ہیں؟ مجھے ان کا پتہ بتاؤ، میں پہلی فرصت میں سمینہ کو لے کر ان کی قدم بوسی کے لیے جاؤں گا۔ میں نے اکبر کو میاں صاحب کا پتہ بتا دیا اور دبی زبان میں میاں صاحب سے اپنی ادھوری ملاقاتوں کا ذکر کیا تو اکبر نہایت خلوص سے بولا، شاہد علی، خدا کرے تم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لو۔ میں میاں صاحب کے سلسلے میں قبل از وقت کوئی وعدہ نہیں کرتا، البتہ کوشش ضرور کروں گا کہ وہ تمہیں صدقے دل سے معاف کر دیں، اس کے سوا میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں نے ندامت سے کہا، مجھے یقین ہے میرے دوست کہ تم میرے لیے ضرور کوشش کرو گے، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں۔ میاں صاحب سے میری صرف ایک درخواست ضرور کرنا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو راج کماری شیلا کی آتما کو آزاد کر دیں۔ اکبر علی نماز پڑھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس نے گاہے گاہے آتے رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ اکبر سے ملاقات نے میرے ذہن کو سکون بخشا۔ اس رات میں نے نئے سرے سے اپنے ماضی اور حال پر غور کیا اور اپنے برے اعمال پر نظر ڈالی تو شرم سے میرا سر جھک گیا۔ میاں صاحب کے مبارک دیدار نے میری الجھی ہوئی زندگی کی تمام گرہیں کھول دی تھیں اور میں پوری طرح تائب ہو گیا تھا۔ رات بھر میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے رہے۔
मौलवी अशरफ अली मेरी ये कैफियत देख कर घबरा गया। वो न जाने क्या क्या पढ़ कर फूंकता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने उठकर गुस्ल किया, अशरफ अली का दिया हुआ जोड़ा पहना और मस्जिद में जाकर सिद्के दिल से सरबसजूद हो गया। मुझ पर कैफियत और मस्ती की कुछ अजीब कैफियत तारी थी। आज एक मुद्दत बाद मैंने बड़ी नेक नीति और खुलूस दिल से खुदा के हजूर सजदा किया था। मेरी आंखें अश्कबार थी। मैं अपनी पेशानी जाए नमाज पर रगड़ रहा था। मुझे इस आलम में देखकर अशरफ अली को जो खुशी हुई वो उसकी नज़रों से अयां थी। ज़िंदगी के इस इनकलाब ने मुझे एक बार फिर दुनिया के हंगामों से बेनियाज कर दिया। मैं इबादत और रियाजत, विर्द, वज़ाइफ और तस्बीह, विर्द व दरूद में इतना डूब गया कि मुझे खाने पीने का होश न रहता। मैं जिस राह से भटक गया था अब उसका निशान दोबारा पा गया था। मैं बड़ी साफ गोई से अर्ज़ करूं कि मेरी ये इबादत महज तौबा की खातिर थी। मुझे अब किसी रूहानी ताकत की कोई तमन्ना नहीं थी। मैंने सब कुछ भूल कर ख़ुद को रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में मसरूफ़ कर दिया। सुबह से शाम तक मैं याद खुदा में महव रहता और गुनाहों से तौबा करता। इस नई ज़िंदगी ने मुझे रूहानी मसरतों से सरफराज कर दिया। मैं दुनिया से और दुनिया वालों से बेनियाज होता गया। 5 गाना नमाज़ों और तहज्जुद गुजारी के साथ साथ मैंने मियाँ साहब के बताए हुए वजीफ़ों का विर्द भी शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 साल का इलाही में गुजर गया। इस अरसे में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जिसका तज़किरा किया जाए। अलबत्ता एक रोज़ एक बात ऐसी ज़रूर हुई थी जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि खुदावंद करीम ने मेरी इबादतें किसी कदर कबूल कर ली हैं और तौबा के दरवाज़े मुझ पर खोल दिए गए हैं। मौलवी अशरफ अली पास पड़ोस में रहने वालों की हद्दुल मक़दूर खिदमत करता रहता था। वो कुरानी आयात के तावीज़ लिख कर लोगों को दिया करता था। मगरिब की नमाज के बाद मासूम बच्चों को फूंकने का नेक काम अंजाम देता था और माजूर लोगों के लिए पानी दम करके भेजता था। एक रोज़ वह मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में बैठा बच्चों पर दम कर रहा था। मैं उसके करीब ही बैठा एक वजीफ़े का विर्द कर रहा था कि एक औरत की आवाज़ मेरी महवियत में खलल अंदाज हुई। उसने बड़ी रिक्कत भरी आवाज़ में मौलवी अशरफ अली से कहा, मौलवी साहब खुदा के लिए कोई ऐसा तावीज़ दीजिए कि मेरा बच्चा बच जाए। बड़ी दुआओं के बाद खुदा ने मेरी गोद हरी की है। मेरा शोहर बड़ा जालिम और शकी है। जब से बच्चा बीमार हुआ है इसका तौर तरीका फिर से जारहाना हो गया है। वो अक्सर मुझे तलाक की धमकी देता है। अब इसने कसम खाई है कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे घर से निकाल देगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मौलवी साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। खुदा न ख्वास्ता इससे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा दरगोर हो जाऊँगी। अल्लाह कारसाज है बीबी, इसकी रहमतों से मायूसी गुनाह है। मौलवी अशरफ अली ने ठंडी आब भर कर जवाब दिया, हकीम साहब ने बच्चे के सिलसिले में कहा क्या है? वो कहते हैं चीचक ख़तरनाक हो गई है, ये मर जाएगा। औरत के लहजे में शदीद करब था। इस खलल अंदाज़ी से मेरा जहन मुंतशिर रहा था। फिर जब मैंने औरत की बात सुनी तो मुझे खून का दबाव अपने दिमाग पर महसूस हुआ। मैं चुप न रह सका और कदर दश लहजे में बोला, हकीम बकता है, कुदरत तेरे बच्चे को बचाएगी, जा चली जा। औरत परेशान थी। मेरी तेज़ आवाज़ सुनकर सहम गई। मौलवी अशरफ अली को भी मेरे लहजे की सख्ती से ताज्जुब हुआ। वो खंकार कर दबी ज़बान में बोला, शाहिद मियाँ, ये औरत बड़ी मज़लूम है। मेरी दरख्वास्त है कि आप भी इसके हक़ में दुआ करें। कह तो दिया इसका बच्चा ठीक हो जाएगा, और क्या चाहती है? मैंने दूसरी बार फिर चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, उठकर हुजरे में आ गया और दोबारा वजीफ़े में मशगूल हो गया। मुझे नहीं मालूम ये मैंने क्यों कहा था और किस ताकत के ज़ेर असर कहा था। दूसरे रोज़ शाम के वक़्त वही औरत दोबारा आई। मैं उस वक़्त मस्जिद के दरवाज़े के करीब एक चबूतरे पर बैठा था। औरत एक लम्हे के लिए झिझकी, फिर लपक कर उसने मेरे पैर थाम लिया और रिंधी हुई आवाज़ में बोली, मियाँ साहब कल आपने मेरे बच्चे के लिए दुआ की थी, आज वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब उसके जिस्म पर चीचक का एक भी धब्बा नहीं है। महल्ला भर हैरान है। मुझे औरत की बात सुनकर ताज्जुब हुआ। सिर्फ एक रोज़ में चीचक के दानों का गायब हो जाना एक अजीब बात थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या खुदा ने मेरी ज़बान से निकली हुई बात को कबूलियत की शहादत अता कर दी? इस ख्याल के जहन में उभरते ही मेरे रोंगड़े खड़े हो गए। मुझ पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। मैं इस चबूतरे पर सजदे में गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। औरत कब वापस गई
مجھے اس کا کوئی علم نہیں، البتہ جب یہ رنگت انگیز کیفیت دور ہوئی تو مجھے بھی شبہ سا ہوا کہ شاید خدا نے میرے زبان کی تاثیر واپس کر دی ہے۔ اس تبدیلی نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں یاد الہی میں پہلے سے زیادہ مشغول ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عبادت کا جذبہ جنون کی حدیں چھونے لگا۔ پہلے میں اکبر کی آمد پر تھوڑا بہت وقت نکال لیتا تھا اور کبھی کبھی مولوی اشرف علی سے کچھ دیر گفتگو کر کے یہ سوچ لیا کرتا تھا کہ میں اس دنیا میں تنہا نہیں ہوں۔ لیکن اب اکثر ایسا ہوتا کہ اکبر آتا، میرے فارغ ہونے کا منتظر رہتا، لیکن مجھے مسلسل مشغول دیکھ کر واپس لوٹ جاتا۔ اشرف علی سے بھی اب شاذ و نادر ہی گفتگو ہوتی۔ میں ہمہ وقت عبادت و ریاضت میں گم اور میاں صاحب کے ودیعت کردہ وظیفوں کے ورد میں کھویا رہتا۔ کئی مہینے اور گزر گئے۔ میں اس عرصے میں اپنا ماضی بالکل فراموش کر چکا تھا۔ مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ پلٹ کر دیکھتا۔ مولوی اشرف علی عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانے کے عادی تھے، لیکن میں آدھی رات گزر جانے کے بعد بھی جاگتا رہتا اور مختلف وظائف پڑھتا رہتا۔ ایک روز میں رات گئے حسب معمول کسی وظیفے کا ورد کر رہا تھا کہ خوشبو کا ایک نہایت لطیف جھونکا آیا اور میرے دل و دماغ معطر کر گیا۔ مسجد میں کوئی پھولدار درخت نہ تھا، اس لیے مجھے خوشبو سونگھ کر حیرت ہوئی۔ یکسوئی میں خلل پیدا ہوا تو میں نے اٹھ کر حجرے کا دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن دروازے پر نظر ڈالتے ہی میں چونک پڑا۔ راجکماری شیلا انسانی پیکر میں اپنی تمام تر حشر ثانیوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی شکایت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ لمحہ میرے لیے بڑا کٹھن تھا۔ شیلا نے ایک طویل عرصے بعد اچانک سامنے آ کر مجھے چونکا دیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ماضی کا دھندلا سا عکس اجاگر ہونے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں اتنے زور سے بند کیں کہ ان میں درد ہونے لگا اور خون کی گردش تیز ہو گئی۔ راجکماری شیلا دروازے پر کھڑی مستانہ وار مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے وہ لمحے یاد آئے جو میں قلعے کے ویران حصے میں راجکماری کی مضطرب روح کے ساتھ گزار چکا تھا۔ اب وہ ایک عرصے کے بعد پھر دعوت نظارت دے رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہنی انتشار پر قابو پانے کے لیے نظریں پھیر لیں، تسبیح کے دانوں پر انگلیوں کی حرکت تیز کر دی۔ ایک طویل عرصے بعد مجھے روحانی سکون نصیب ہوا تھا۔ اب میں کسی صورت میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میرے سرکش نفس نے مجھے جن ہولناک تماشوں سے دوچار کیا تھا، اب مجھے ان کے تصور سے بھی وحشت ہوتی تھی۔ میاں صاحب سے دوبارہ ملاقات کے بعد مجھے اپنی کھوئی ہوئی منزل کا سراغ مل گیا تھا۔ میں پلٹ کر اب ان راستوں پر نہیں جانا چاہتا تھا جہاں سب رسوائیاں ہی رسوائیاں تھیں، آزار ہی آزار تھے۔ راجکماری کو دیکھ کر عارضی طور پر میری عبادت میں خلل پڑا، لیکن پھر میں جلد ہی وظیفے کے ورد میں مشغول ہو گیا۔ دیر تک مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا، لیکن جب دوسری بار خوشبوؤں میں بسا ہوا پرکیف جھونکا مجھے پھر محسوس ہوا تو میری محویت ٹوٹ گئی۔ میں نے حجرے کی چوکھٹ کی جانب غصے سے دیکھا۔ راجکماری اب بھی وہاں کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر شادابی کی جگہ اداسی نے لے لی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ مسکرائی اور مترنم آواز میں کہنے لگی، پردیپ، یہ میں ہوں، تمہاری شیلا۔ میں کتنے دیر سے تمہارے دروازے پر کھڑی ہوں۔ شاید تم اپنی شیلا سے ناراض ہو۔ کیا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی؟ کبھی راجکماری کی ایک مسکراہٹ میرے یقین و اعتماد کو ہلاک کر کے رکھ دیتی۔ اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کر دینا سے بہت دور چلے جانے کو جی چاہتا تھا، لیکن اس وقت میری کیفیت برعکس تھی۔ راجکماری شیلا کی روح مجھے اس وقت سراب نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی دل نشین مسکراہٹ سے متاثر نہ ہو سکا۔ اس کی مترنم آواز میرے دل کو گرما نہ سکی۔ میں نے بے چینی اور بے نیازی سے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ جھٹک کر اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔